السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو اندر ایپیسوڈ آف اوور سیرت سیریز۔ پچھلی ایپیسوڈ میں ہم نے نبی کریم علیہ السلام کی جو مائگریشن تھی مکہ ٹو مدینہ اس کے ریلیٹڈ ہم نے ڈسکشن کی تھی، جس میں نبی کریم علیہ السلام کو مائگریشن کے دوران جو چیلنجز اور مشکلات فیس کرنے کو ملی اس کے بارے میں ہم نے دیکھا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ مدینہ میں کس طرح سے پھر نبی کریم علیہ السلام کا ویلکم کیا گیا ان کے چیپٹرز کو، اور اس کے ساتھ پھر جو ارلی لائف تھی مدینہ میں نبی کریم علیہ السلام نے مدینہ تشریف لاتے ہی جو اقدام کیے ان کے بارے میں ڈسکس کیا تھا۔ ان دس ایپیسوڈ وی ول فردر ایکسپلور دا جرنی آف نبی کریم علیہ السلام، جو پھر آگے مدنی زندگی جو نبی کریم علیہ السلام کی سٹارٹ ہو رہی ہے اس کے چیپٹرز کو ہم دیکھیں گے۔ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، لائک کرنا نہ بھولیے گا، اور کامنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ مدینہ ہجرت کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے فوری طور پر جو ہے ایک دوسرے کے درمیان جو انصار اور مہاجرین تھے ان کے درمیان جو ہے وہ پرامن ریلیشنز قائم کر دیے تھے، جیسا کہ ہم نے پچھلی ایپیسوڈ میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ کیسے نبی کریم علیہ السلام نے مہاجرین اور جو انصار تھے ان کے درمیان جو ہے وہ بھائی چارے کا ریلیشن قائم کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ مدینہ کے قبائل میں جو یہودی قبیلے تھے، جوئش ٹرائبز، جن میں بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ شامل تھے، ان کے درمیان بھی فوری طور پر کچھ ایگریمنٹس جو تھے وہ سائن کر لیے۔ یہ ایگریمنٹس بیسیکلی جو تھے ایک دوسرے کی قبیلوں کی زندگی اور دوسرے معاملات کی پروٹیکشن کے لیے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اس لیے بھی ضروری تھے تاکہ جو گروئنگ مسلم کمیونٹی تھی ان کی یکجہتی اور ان کے حقوق کی ہر طرح سے حفاظت ہو سکے۔ امن قائم کرنے کی کوششوں کے باوجود قریش اور ان کے ساتھ جو قبیلے تھے ان کے مسلسل جو تھریٹس تھے وہ مدینہ کے لوگوں کو ملنے لگے، اور نبی کریم علیہ السلام یہ جان چکے تھے کہ انہیں اب ہر قسم کے حالات کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور وہ اپنے جو فالورز تھے، جو صحابہ تھے، جو ان کے ساتھی نبی کریم علیہ السلام کے، ان کو بھی جو ہے بڑے بہتر طریقے سے آرگنائز اور انکریج کرتے رہے کہ نو میٹر واٹ ہیپن، کسی بھی حالت کے لیے، کسی بھی چیز کے لیے ان کو اکٹھا اور کسی بھی معاملات اور حالات کو فیس کرنے کے لیے ان کو تیار رہنا ہوگا۔ اسی کے چلتے یہ جو سارے معاملات سے نبی کریم علیہ السلام گزر رہے تھے، تو اسلامی ہسٹری کا ایک بہت بڑا مارکہ، بہت بڑا واقعہ جنگ بدر کے نام سے جو مشہور ہے وہ اب سامنے آنے والا تھا۔ جنگ بدر سے پہلے نبی کریم علیہ السلام نے کچھ پلٹونز اور کچھ گروپس جو تھے صحابہ کرام کے وہ اپنے دشمنوں کی طرف بھیجنا شروع کیے تاکہ ان کی نقل و حرکت پر تھوڑا سا غور کیا جا سکے، اور جو دشمن ہیں ان کے پلانز اور ان کی کیا اسٹریٹجیز ہیں ان کے بارے میں جو ہے انفارمیشن لائی جا سکے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے یہ چند گروپس جو تھے ان کو مشنز دے کر بھیجے جنگ بدر سے پہلے، جن کا ذکر جو ہے وہ سیرہ کی کتابوں میں موجود ہے کہ کس طرح نبی کریم علیہ السلام نے 3-4 یا ڈفرینٹ نمبرز آف گروپس جو تھے وہ باری باری بھیج کر اینیمیز کے اوپر نظر رکھی۔ یہ جو مشنز تھے یہ مسلمانوں کے لیے اس طرح سے ہیلپ فل ثابت ہوئے کہ وہ دشمنوں کی جو موومنٹس تھی ان پر نظر رکھ رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سپلائی روٹس تھے قریش قبائل کے جو مدینہ کے قریب سے گزر رہے تھے ان کو بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ سیکیور کرتے جا رہے تھے۔ اس مشکل وقت کے دوران نبی کریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے پھر دعا بھی فرماتے ہیں تاکہ ان کو گائیڈنس فراہم کی جائے، جس کے چلتے پھر اللہ تعالیٰ قرآنی آیات کے ذریعے جو مسلمان تھے، جو بلیورز تھے، ان کو اللہ تعالیٰ پر یقین اور اپنے ایمان پر جو پختگی تھی وہ رکھنے کا حکم دیتے ہیں، چاہے حالات جیسے بھی آ جائیں وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھیں اور اپنے جو دین تھا اور ایمان تھا اس پر ثابت قدم رہیں۔ جنگ بدر اسلامی تاریخ کا ایک بہت بڑا واقعہ تھا، جو کہ مسلمانوں کی پہلی ملٹری انکاؤنٹرڈ جنگ تھی، جس میں مسلمان اور دوسرے قریش کے پاورفل قبائل جو تھے وہ آمنے سامنے ہوئے تھے۔ اس جنگ کو نبی کریم علیہ السلام نے خود لیڈ کرتے ہوئے جو مسلمان تھے وہ میدان میں آئے، اور جو قریش قبائل تھے جو کہ طاقتور بھی تھے اور جو نبی کریم علیہ السلام کے دشمن بنے ہوئے تھے ان کا مقابلہ کیا۔ یہ جو جنگ تھی اس کی چنگاری تب اٹھی جب قریش کا ایک کاروان جس کو ابو سفیان لیڈ کر رہے تھے وہ جب شام سے واپسی پر مکہ کی طرف آتے ہیں، تو نبی کریم علیہ السلام جو تھے اس قافلے کو روکنے کے لیے اپنے جو تھے وہ صحابہ کرام کا ایک گروپ بھیجتے ہیں تاکہ وہ اس کاروان کی موومنٹ پہ نظر رکھ سکے اور ان کو ذرا اسٹریٹجک طریقے کے ساتھ تھوڑی سی انٹرسیپٹ بھی کیا جا سکے، تاکہ کسی طرح سے بیسیکلی مقصد یہی تھا
کہ یہ جو کاروان تھا بیسیکلی جو شام سے آ رہا تھا، اس کو کسی طرح سے روکا جا سکے اور قریش کی جو نقل و حرکت تھی اس پر نظر رکھی جا سکے۔ کم تعداد اور انڈر اکوپڈ ہونے کے باوجود نبی کریم علیہ السلام 313 کے قریب مسلمانوں کا ایک دستہ لے کر، جس میں مہاجرین اور انصار دونوں شامل تھے، وہ نکلتے ہیں، اور دوسری طرف ابو سفیان جو تھے وہ مسلمانوں کے اس دستے اور خطرے کو جان لیتے ہیں، اور وہ جو مکہ تھے قریش کے لوگ، ان کو پیغام بھیجتے ہیں اپنی ری انفورسمنٹ کے لیے، تاکہ وہ بیک اپ پلان بھیج دیں، یا آرمی جو تھی جو قریش کے لوگ تھے وہ بھیج دیں، جس کے چلتے پھر تقریباً 1300 کے قریب جو سولجرز تھے ان کی ایک فورس جو ہے وہ مکہ سے نکل کر ابو سفیان کو بیک اپ دینے کے لیے، اس کی مدد کرنے کے لیے اور مسلمانوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ نبی علیہ السلام اپنے فوجی دستے کے ساتھ جو ہے وہ بدر کے مقام پر، جو بدر پہاڑ تھا اس کے مقام پر جو ہے وہ پہنچتے ہیں، اور وہ قریش کے خیمے جو تھے، جو قافلہ تھا ان کے خیمے دیکھتے ہیں، اور آرمی جو تھی وہ بھی وہاں پہنچ چکی ہوتی ہے قریش کی، تو ان کو دیکھتے ہیں۔ تو بدر کے مقام پر 17 رمضان کی صبح یہ جنگ جو تھی، اس جنگ کا باقاعدہ آغاز کیا جاتا ہے، اور اتنی تھوڑی تعداد پر جو مسلمان تھے ان کے دلوں میں کچھ خیال بھی آتا ہے اس طرح سے کہ وہ تعداد میں زیادہ ہیں اور ہم تھوڑے ہیں، تو کس طرح سے مقابلہ کریں گے، لیکن ان کا کہیں نہ کہیں ایمان پختہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائیں گے، اور جس کے چلتے پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ڈیوائن ہیلپ بھی بھیجتے ہیں فرشتوں کی صورت میں، اور فرشتے باقاعدہ جو تھے وہ بدر کے میدان میں آ کر مسلمانوں کی ہیلپ بھی کرتے ہیں، جس کے چلتے جو قریش تھے، جو مسلمانوں کے دشمن تھے، ان کے دلوں میں خوف بھی بیٹھ جاتا ہے، اور جو مسلمان تھے ان کے ایمان کو، ان کی طاقت کو، ان کے جوش و جذبے کو ایک طرح سے بوسٹ مل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد جو ہے وہ اپنی ڈیوائن جو تھی اس کے تھرو کی۔ اس جنگ میں کچھ کی فگر تھے جو کہ قتل ہوئے قریش کے، جو ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کر دیتے ہیں، کیونکہ پوری جو جنگ کے حالات و واقعات تھے اس کو ڈسکس کرنا ویڈیو میں تھوڑا مشکل ہے، تو کچھ کی مومنٹس تھے جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ، اس طرح سے جب پہلے جو دستہ تھا جنگ کا، یا جو لڑائی کرنے کے لیے مقابلے میں آئے، تو حضرت علی اور حضرت حمزہ تھے غالباً، اور ایک اور صحابی تھے جنہوں نے قریش کے کچھ سرداروں کو قتل کیا۔ اس کے بعد جو تھے پھر یہ جنگ چلتی رہی، اور جو پرومیننٹ لیڈر تھا قریش کا ابو جہل، وہ بھی قتل ہوتا ہے، اور وہ قتل ہوتا ہے مسلمانوں کے 2 نوجوان لڑکوں سے، جن کا نام حضرت معاذ بن عمرو اور حضرت معاوضہ ابن افرا تھا۔ ان کے ہاتھوں جو ابو جہل ہے وہ قتل ہوتا ہے، اور جس کے ساتھ پھر جو قریش تھے ان میں جو ہے وہ ہڑبڑاہٹ سی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ کچھ کی فگرز تھے، جس کے چلتے پھر آگے بھی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ بھی جو تھے اپنے چچا جو تھے، انکل جو تھے، ان کے مقابلے پر آتے ہیں، لیکن حضرت عمر ابن الخطاب جو تھے وہ اپنے سلوک کے پکے تھے اور اپنے ایمان پر بھی، تو وہ ذرا ہچکچائے بغیر جو ہے وہ ان کو قتل کر دیتے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کے مقابلے پہ بیٹا ان کا آتا ہے جو کہ پولیتھسٹ ہی تھا، تو جس کے چلتے پھر ان کے درمیان بھی ہڑپ ہوتی ہے۔ تو یہ کچھ کی مومنٹس کی فگرز تھے جنگ کے، جو کہ ویڈیو میں تو ڈیٹیل کے ساتھ بیان کرنا تھوڑا مشکل ہے۔ تو یہ جو کی مومنٹس تھے، اس کے چلتے جو تھے، جو سکل آرچر تھے مسلمانوں کے، جو ٹروپس تھیں، جو دستے تھے، اور جو بہادر جو تھے مجاہدین تھے، انہوں نے اپنی مہارت کا بھرپور جو ہے وہ مظاہرہ کرتے ہوئے یہ جنگ جو ہے وہ جیتی تھی۔ یہ جو فتح تھی مسلمانوں کی، اس فتح کے بعد مسلمانوں کی جو بنیادیں تھیں وہ مزید مضبوط ہو گئیں، اور فیوچر میں اسلامک سوسائٹی اور جو اسلامک کمیونٹی تھی اس کو پوری طرح سے ایک شیپ مل گئی، کیونکہ یہ پہلی جنگ تھی، اور اتنی کم تعداد کے باوجود بھی جو مسلمان تھے انہوں نے اٹیک کیا جو قریش تھے ان کے اوپر، اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے وہ پھر یہ جنگ جیت چکی، اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے پھر وہ یہ اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے پھر وہ یہ اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے پھر وہ یہ جنگ جو تھی اس کو جیت چکے۔ اس جنگ کے اختتام پر نبی کریم علیہ السلام نے اپنی جو اصول تھے اسلام کے اور اپنی رحم دلی تھی اس کو نہیں چھوڑا۔ جو پریزنر تھے، جو قیدی تھے جنگ کے، جو مسلمانوں نے جن کو قیدی بنایا تھا، ان کے ساتھ بھی نہایت منصفانہ اور اسلامی اصولوں کے مطابق ہی ڈیل کیا گیا، اور جس کے چلتے یہ جو مارکا تھا، یہ جو
واقعہ اور یہ جو جنگ تھی جنگ بدر کی وہ اختتام پذیر ہوئی. اس ایپیسوڈ میں اتنا ہی. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.